الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، ماہ ذی الحجہ چل رہا ہے اور آج ماہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ ہے اور سعودی عرب میں 9 تاریخ ہے اور سارے حجاج آج میدان عرفات میں جمع ہیں اور کل ہمارے یہاں 9 ذی الحجہ ہے، پرسوں 10 تاریخ ہے ذی الحجہ کی، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا انگریزی مہینے کی بھی 10 تاریخ ہے، جولائی کی 10 تاریخ اس سال. تو پرسوں 10 تاریخ کو اتوار کے دن ہم سب عید الاضحیٰ منائیں گے. عید الاضحیٰ دراصل حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام کی قربانی کی ایک یادگار ہے، اور اس یادگار کو اللہ پاک نے اس امت کے لیے بھی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی واجب اور لازمی قرار دیا ہے. اور اس موقع پر تمام صاحب نصاب حضرات پر، چاہے مرد ہو یا عورت، جس کے پاس سونا ہو چاندی ہو، جس کی تفصیل اس سے پہلے آ چکی ہے، ان پر قربانی کرنا واجب قرار دیا گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قربانی کا واقعہ آپ حضرات نے متعدد مرتبہ سماعت فرمایا ہے. تھوڑی سی روشنی اس پر ڈالتے ہوئے آگے چل کر چند اہم باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، اور پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے، وحی کا درجہ رکھتا ہے پیغمبر کا خواب۔ بیداری کی حالت میں جس طرح اللہ کی طرف سے کوئی وحی آتی ہے، خواب میں بھی پیغمبروں کے پاس اس طرح کی وحی آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے متعدد مرتبہ یہ خواب دیکھا۔ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، اسماعیل سے، کہ بیٹا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اے بیٹا بتانا تمہاری اس میں کیا رائے ہے، کیا مشورہ دیتے ہو۔ ایک تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا کہ بڑھاپے کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بہت بڑی عمر کے بعد حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام دیے گئے، اور ابھی چھوٹی سی ہی عمر ہے۔ خواب میں بتایا گیا کہ اسی بچے کو تمہیں ذبح کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں کر دیا، اے اللہ سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے، تیرے نام پر سب قربان ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا کر پوچھا ابا جان نے، حضرت ابراہیم نے، کہ بیٹا تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا، یا ابتی، اے میرے ابا جان، افعل ما تؤمر، آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ اس کی تکمیل فرمائیں، آپ اس کو پورا کریں۔ رہی میری بات، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جان میں اللہ نے اگر چاہا تو صبر کر لوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ میں صبر کر لوں گا، یعنی اپنی طرف اس قربانی کی مکمل طور پر نسبت نہیں کی کہ میں اتنی قربانی قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوں، اپنی جان دینے کے لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں، یہ پورا اپنی طرف منسوب نہیں کیا، بلکہ کیا کہا، انشاءاللہ، میرا ارادہ ہے کہ آپ کو اللہ نے جیسا خواب دکھایا آپ اس کو پورا فرمائیں، میں آگے بڑھوں گا، لیکن انسان ہوں، مجھ سے بھی کچھ کمی ممکن ہے، کبھی آگے بڑھتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، گلے پر چھری چلنے سے پہلے میں اٹھ کر کے بھاگ جاؤں ڈر کے مارے، ممکن ہے۔ اس لیے انشاءاللہ، اللہ نے اگر چاہا اور مجھ کو قبول فرما لیا تو میں صبر کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ میں صبر کرنے والا بن جاؤں گا، نہیں نہیں، میں اکیلا صبر کرنے والا نہیں، مجھ سے پہلے بڑے بڑے لوگ صبر کر کے دنیا میں اللہ کا حکم پورا کر کے گئے ہیں، تو میں بھی ان لوگوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤں گا۔ کیا تواضع ہے، دیکھیے کس قدر عاجزی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ اللہ کے نام پر فدا، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی جگہ اللہ کی خاطر اپنی جان دینے کے لیے تیار۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا،
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے درخواست کی، ابا جان آپ جب مجھے چھری چلائیں گے تو آپ مجھے اوندھا لٹائیں، میرا چہرہ جو ہے زمین کی طرف ہو، اوندھا لٹائیں، یا چہرے کو میرا زمین کی طرف کو کر دیں، اوپر کی طرف کو نہ ہو، اور میرے جسم کو اچھی طرح کپڑے میں لپیٹ لیں کہ کہیں ذبح ہوتے وقت میرے گلے پر آپ کی چھری صحیح سے نہ چل سکے، میں ہاتھ پیر کی حرکت کروں اور آپ کو ذبح کرنے میں تکلیف ہو جائے، آپ کو میرا ہاتھ لگ جائے، پیر لگ جائے، نعوذ باللہ۔ دیکھیے باپ کا کتنا احترام ہے، باپ کی کتنی عزت کر رہے ہیں کہ مرتے وقت بھی باپ کی گستاخی، باپ کو تکلیف دینا برداشت نہیں ہے۔ اور ہم آج اپنے ماں باپ کو کس قدر زندہ ہونے کی حالت میں ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، مارتے ہیں، گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ سڑکوں پر آج بہت سارے لوگوں کے ماں باپ زندگی گزار رہے، جس گھر کو ماں باپ نے بنایا، محنت سے روپیہ پیسہ خرچ کر کے، خون پسینہ بہا کر کے گھر بنایا، آج اسی گھر سے ان ماں باپ کو دھکے دے کر ہمارا مسلمان نکال رہا۔ کس قدر خدا سے غافل ہیں، آخرت سے غافل ہیں، ذرہ برابر اللہ کا خوف نہیں، ماں باپ کی قدر، ان کی عزت اور ان کا احترام، ان کا پاس و لحاظ نہیں رہا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بہرحال قصہ تو وہ لمبا ہے، میں صرف مختصر بتا رہا ہوں، آگے چل کر بہت ضروری باتیں کرنی ہیں جو اس سے پہلے آپ حضرات نے کم سنی ہوں گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور چھری چلانا شروع کیا، چھری چلتی نہیں ہے، پورا زور لگا رہے ہیں، چھری چلتی نہیں ہے۔ اسماعیل علیہ السلام بھی مشورہ دے رہے ہیں، ابا جان آپ ایسا چلائیں ویسا چلائیں، چھری چلتی نہیں۔ ایک بال کے رونگٹے کو بھی نہیں کاٹا چھری نے، کیسے کاٹے جب تک کہ اوپر سے آرڈر نہ آ جائے۔ دنیا میں ایک پتا بھی اگر ہلتا ہے اللہ کے حکم سے ہلتا ہے، بادل سے ایک قطرہ بھی اگر زمین پر بارش کی شکل میں گرتا ہے اللہ کی اجازت سے گرتا ہے۔ کوئی بھی کام دنیا میں اللہ کی اجازت اور اس کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ چھری چلا رہے چلتی نہیں، اور ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تکلیف بھی نہیں ہو رہی ہے، وزن بھی نہیں پڑ رہا ہے گلے پر۔ بالآخر تھک گئے، ادھر آسمان سے آواز آئی، یا ابراہیم، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔ ہم تو صرف دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا دیوانہ میرے لیے کیا کرے گا۔ تم میرے دیوانے ہو، میرے عاشق ہو ابراہیم، تم میری خاطر اپنا وطن چھوڑ کر کے چلے آئے، اپنی بیوی بچے کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر میرا نام بلند کرنے کے لیے دنیا میں پھیل گئے۔ بڑی عمر میں نے تم کو بیٹا دیا، تم اس کو میرے نام پر قربان کرتے ہو یا نہیں؟ میں نے تمہارا امتحان لیا، تمہارے بیٹے کو ذبح کروانا میرا مقصد نہیں، اور تم اس امتحان میں پاس ہو گئے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین،
یہ بہت بڑا امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے, اسماعیل علیہ السلام بھی کامیاب ہو گئے. جنت سے ایک مینڈھا اللہ پاک نے بھیجا, دیکھو یہ جانور ہم نے جنت سے تمہارے لیے اتارا ہے, اس کو ذبح کر دو اپنے بیٹے اسماعیل کی جگہ. چنانچہ اس کو حضرت نے ذبح فرمایا. بہرحال قصہ طویل ہے. ہمیں یہ قربانی کا عمل کروا کے اللہ پاک یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ اے انسان, اے مسلمان, دنیا میں تم آئے ہو صرف میرے لیے. جب قربانی کا جانور ذبح کرنے لگتے ہیں اس وقت یہ دعا پڑھی جاتی ہے, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, کہ میں نے رخ کیا, میں متوجہ ہو گیا اس ذات کی طرف جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے, اور میں اس اللہ کی طرف متوجہ ہونے میں انتہائی خلوص رکھتا ہوں. میں شرک نہیں کرتا کہ اللہ کی طرف بھی میری توجہ ہے اور غیر اللہ کی طرف بھی میری توجہ ہے, نہیں, بالکل خلوص کے ساتھ میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں. اللہ نے جو آرڈر دیا مجھے وہ پورا کر کے رہنا ہے. نماز پڑھنے کہا, نماز پڑھنا ہے. قل ان صلاتی, یہ قرآن کریم کی آیت بھی پڑھی جاتی ہے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے. قل ان صلاتی, اے اللہ میری نماز بھی تیرے لیے ہے. میں جو نماز پڑھتا ہوں, دن میں پڑھتا ہوں, رات کے اندھیروں میں پڑھتا ہوں, بیماری کی حالت میں پڑھتا ہوں, صحت کی حالت میں پڑھتا ہوں, کبھی سر میں درد ہے تب پڑھتا ہوں, کبھی بخار ہے تب پڑھتا ہوں, کبھی کھڑے ہو کر, کبھی بیٹھ کر, کبھی لیٹ کر, کبھی گھر پر, کبھی سفر میں, کبھی سمندر میں, کبھی ہوائی جہاز میں, جہاں نماز کا وقت ہو جاتا ہے اے اللہ میں نماز پڑھتا ہوں تیرے ہی لیے. وَنُسُكِي, اور اے اللہ میں جو یہ قربانی کر رہا ہوں, یہ جو جانور کو ذبح کر رہا ہوں, اس کو میں نے خریدا, 25,000 روپیہ اس میں لگ گئے. لوگوں نے بہت الٹے سیدھے مشورے دیے, لبرل قسم کے لوگوں نے مشورے دیے, ادھر ادھر کی باتیں سننی پڑی. کیوں تم 25,000 روپیہ برباد کر رہے ہو؟ غریبوں میں صدقہ کر دو, مسجد میں چندہ کٹوا دو, مدرسے میں چندہ دے دو, غریب بچی کی شادی میں دے دو, سوشل ویلفیئر ایسوسیشنز میں یہ پیسہ خرچ کرو, ماں باپ کو خدمت کے لیے یہ پیسہ دے دو. مختلف قسم کی باتیں میں سنتا رہا, لیکن اے اللہ میں نے جانور خرید لیا کیونکہ تیرا حکم ہے. جس طرح غریبوں کی مدد کرنا تیرا حکم ہے, ماں باپ کی خدمت کرنا تیرا حکم ہے, زکوٰۃ بھی تیرا حکم ہے, خیرات بھی تیرا حکم ہے, صدقات بھی تیرا حکم ہے, اسی طرح قربانی کرنا بھی تیرا حکم ہے. وہ کبھی اور کر لوں گا, پورے سال تو کرتا ہی رہتا ہوں. یہ بقرعید کے 3 دن ایسے ہیں کہ اے اللہ ان 3 دنوں میں 10, 11, 12 ذی الحجہ میں قربانی کے علاوہ تجھے اور زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے. اگر کوئی آدمی کروڑوں روپیہ خرچ کر ڈالے ان 3 دنوں میں لیکن قربانی اگر نہیں کرتا ہے تو قربانی کا وجوب, قربانی کی ذمہ داری اس آدمی کے سر پر باقی رہے گی. 1 کروڑ روپیہ آپ نے لا کر کے ہماری مکہ مسجد کو دے دیا, حضرت آج بقرعید کا دن ہے, 1 کروڑ روپیہ, لیکن آپ قربانی نہیں دے رہے ہیں تو آپ کے ذمے وہ قربانی باقی رہے گی.
قربانی سے بڑھ کر ان 3 دنوں میں کوئی عبادت اللہ کو پسند نہیں۔ وجہ یہ ہے، ریزن، لاجک، اس میں حکمت، وہ کیا؟ وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ کس بات پر عمل کرتا ہے۔ جو بات اس کی عقل میں آئے اس پر عمل کرتا ہے، اور جو بات اس کی عقل میں نہ آئے اس پر کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ قرآن کریم کھولیں، سورہ فاتحہ آپ پڑھیں، اس میں دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا، سیدھا راستہ دکھا۔ اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ پورا باقی جو قرآن ہے یہ سیدھا راستہ ہے، اس کو پڑھو، اس میں پورا سیدھا راستہ تم کو بتایا گیا۔ اب بندہ سورہ فاتحہ میں اللہ سے دعا مانگ کر آگے گیا اور پڑھنے لگا، سب سے پہلا لفظ ایسا اس سے پڑھوایا جس کا معنی دنیا میں کوئی نہیں جانتا، الف لام میم، یہ پڑھوایا اللہ نے بندے سے۔ پڑھ اس کو، پڑھ لیا، معنی کیا ہے نہیں معلوم، مفتی صاحب کو معلوم کیا نہیں معلوم، پوری دنیا کے بڑے مفتی کو معلوم کیا نہیں معلوم، کسی صحابی کو معلوم کیا نہیں معلوم، حتیٰ کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں، اور اکثر علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کو اور حضور کو معلوم، بس باقی کسی کو اس کا معنی معلوم نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے، اے بندے پہلے تو عاجز ہو جا، جھک جا اللہ کے حکم کے سامنے کہ اے اللہ جب تک تو مجھے نہ سمجھائے میں ایک الف کو نہیں سمجھ سکتا، ایک لام کو میں نہ سمجھ سکتا، ایک میم کو میں نہیں سمجھ سکتا۔ پہلے تو جھک جا، سرنڈر ہو جا اللہ کے سامنے۔ ہو گیا سرنڈر، اب آگے پڑھ، ذالک الکتاب، یہاں سے پورا سمجھتا ہوا چلا جائے گا۔ تو اصل کیا ہے؟ اللہ کے سامنے جھک جانا ہے۔ جو بات سمجھ میں آ گئی اس میں جھک گیا بندہ، جو سمجھ میں نہیں آئی اس میں اکڑا ہوا ہے، نہیں بھائی میں وہ نہیں کرتا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ کو یہ پسند نہیں۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ تجھے سمجھ میں آئے نہ آئے، میرا حکم ہے پورا کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ پاک نے حکم فرمایا اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا نہیں، اے اللہ تب تجھے ذبح کروانا ہی تھا تو پیدا کیوں کیا؟ 80 سال کی عمر میں مجھے اولاد کیوں دیا؟ اگر اس کو ذبح کروانا ہی تھا تو ابھی کیوں کروا رہا؟ تھوڑا بڑا ہونے دے، جوان ہونے دے، شادی ہونے دے، آل اولاد والا ہونے دے، بعد میں ذبح کروا لینا بڑھاپے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نو آرگومنٹس، نو انٹراگیٹو کوشچنز، تسلیم۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اسلم، اسلام سے یہ لفظ نکلا ہے، کیا معنی؟ اپنا سر اللہ کے حکم کے آگے جھکا دینا۔ اے اللہ بات سمجھ میں آتی ہے مانتا ہوں، سمجھ میں نہیں آتی تب بھی مانتا ہوں۔ یہی بندگی ہے، یہی مسلمان کرتا ہے۔ بہرحال تو قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے یہ تصور ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ادھر ادھر کی جو بھی باتیں ہیں اور خاص کر دشمنان اسلام کی طرف سے جو باتیں آتی ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دینا، مجھے میرا اللہ کا حکم پورا کرنا۔ ان صلاتی، اے اللہ میری نماز بھی تیرے لیے، ونسکی، اور میں جو یہ قربانی کر رہا ہوں یہ بھی تیرے لیے، حتیٰ کہ اے اللہ ومحیایا ومماتی،
میرا جینا، میرا مرنا، سانس لینا، سانس چھوڑنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بیوی بچے، کاروبار، دکان مکان، رشتہ دار، دوست و احباب، کبھی شہر میں، کبھی سفر میں، کبھی بیماری، کبھی تندرستی، ہر حالت میں اے اللہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میری پوری کی پوری زندگی تیرے لیے ہے، میں مر جاؤں گا تو میری موت بھی تیرے ہی لیے ہے۔ یہ تصور پیدا ہونے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ قربانی کا جانور جب ذبح ہو تو یہ دعا پڑھو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، للہ رب العالمین، یہ سب کچھ اے اللہ تیرے ہی لیے ہے، اور تو کیسا ہے؟ تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا، دنیا زمین کا بھی، آسمان کا بھی، جو نظر آ رہا ہے اس کا بھی، جو نظر نہیں آتا اس کا بھی، جو معلوم ہے اس کا بھی رب ہے، جو نہیں معلوم اس کا بھی رب ہے، دنیا کا بھی رب، آخرت کا بھی رب، پہلے کا بھی، اب کا بھی، بعد کا بھی تو رب ہے۔ یہ تصور ہمارے اندر ہونا چاہیے جانور کو ذبح کرتے وقت، اور جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جاتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ نام پڑھا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے، میرے اندر بھی ایک جان ہے، بکرے کے اندر بھی ایک جان ہے، کسی جان کو جاندار مارے تو اس میں پرمیشن ضروری ہے، جس طرح اس کی جان قابل تحفظ اور قابل احترام ہے، اسی طرح میری جان بھی قابل تحفظ اور قابل احترام ہے۔ کسی جان کو دوسرے کی جان لینے کا حق نہیں ہے، لہذا اب قربانی کرنے جا رہے ہو، اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرو کہ اے اللہ تیرا آرڈر ہے، ورنہ مجھے کیا حکم ہے کہ مجھے کیا حق ہے کہ میں ایک کی جان لے لوں؟ کوئی حق نہیں، تیرا آرڈر ہے، اس لیے میں تیرا پاک نام لے کر کے، تیرا نام پڑھ کر پرمیشن لے کر کے کاٹ رہا ہوں۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا، جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ بول کر اللہ کی اجازت لو، پرمیشن لو، بسم اللہ پڑھ کر کے جانور کو ذبح کرنا ہے۔ چاہے قربانی کے لیے ذبح کر رہے ہوں یا سال کے دوسرے دنوں میں کھانے کے لیے ذبح کر رہے ہوں، اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے۔ اگر کوئی آدمی کھانے کے لیے نہیں ویسے ہی ذبح کرتا ہے، بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، ایک قتل کا اس کو حساب دینا ہوگا۔ اگر کوئی آدمی بلا کسی وجہ، without any reason کسی کی جان لیتا ہے، چاہے کسی بھی جاندار کی جان کیوں نہ ہو، تو پھر اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو یہاں سے سمجھ میں آیا کہ اس کو ذبح جو ہم کر رہے ہیں خود سے نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے اجازت ہے، بسم اللہ پڑھ کر کے ذبح کرو۔ اور آپ دیکھتے ہیں جتنے بھی حلال جانور ہیں، بکرا بکری ہے، چھیلا ہے چھیلی ہے اور بڑے جانور ہیں، بھینس ہے، بیل ہے، اونٹ اونٹنی وغیرہ جتنے بھی ہیں، جتنے بھی حلال جانور ہیں جن کو مسلمان کھاتا ہے، ان کو جب آپ ذبح کرتے ہیں وہ سرنڈر ہو جاتے ہیں، آپ ان کو رسی سے باندھ دیتے ہیں، آپ ان کو لٹاتے ہیں وہ لیٹ جاتے ہیں، آپ ان کو لٹاتے ہیں وہ لیٹ جاتے ہیں اور اپنی گردن کو بالکل پیچھے کر لیتے ہیں اور گلا جو ہے دکھاتے ہیں کہ کاٹو۔ کیوں؟
اس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کذالک سخرھا لکم، ہم نے ان جانوروں کو انٹیمیشن بھیجا ہوا ہے، ہم نے ان حلال جانوروں کو آرڈر دیا ہوا ہے. تم اردو سمجھتے ہو، عربی سمجھتے ہو، انگریزی سمجھتے ہو، ان جانوروں کی ہماری سیکرٹ لینگویج ہے. سخرھا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے ان جانوروں کے دل میں ایک الہام کیا ہے، ہم نے ایک آرڈر دیا ہوا ہے کہ جب میرے بندے تم کو ذبح کرنے کے لیے لے جائیں چپ چاپ چلے جاؤ. چھوٹا بچہ بھی رسی پکڑ کر لے جاتا ہے، وہ چپ چاپ اس کی بات مان کر آگے بڑھ جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہماری غلط حرکت کی وجہ سے یہ جانور ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں. اگر ہم ان کو پیار سے دیکھیں، کھلائے پلائیں، اچھی طرح ان کی دیکھ بھال کریں، وہ بالکل مطیع و فرما بردار ہو جاتے ہیں. ہمارے بچوں کی طرح گھر میں گھومتے پھرتے ہیں. ہم اس کو تنگ کرتے ہیں، بچے اس کو چھیڑتے ہیں، اس کے اوپر بیٹھتے ہیں، گھسیٹتے ہیں، دم پکڑ لیتے ہیں، سینگ پکڑنے جاتے ہیں. یہ سب حرکتیں وہ 10-15 دن گھر میں دیکھ چکا، اس لیے وہ شرارت کرتے ہیں. ورنہ اگر ہم ان کو اچھی طرح دیکھیں، وہ تو آپ جو آرڈر دیں گے اس آرڈر کے مطابق کریں گے. کر کے تو دیکھیں ایسا. بڑے بڑے اولیاء اللہ ایسے گزرے ہیں کہ پورے سال وہ بکرے کو پالا کرتے تھے، اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کے کھلاتے تھے، پلاتے تھے، اور اپنے ساتھ میں بازاروں میں بھی کبھی لے جایا کرتے تھے. حتیٰ کہ نماز کے لیے وہ جاتے ہیں، ایک بزرگ کا واقعہ ہے، ان کی بکری بھی پیچھے ناچتے کودتے ہوئے آتی تھی، گیٹ کے پاس کھڑی ہو جاتی. حضرت ادھر نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے، وہ بکری بھی پیچھے ناچتے کودتے چلی جاتی. اس قدر محبت. اصل قربانی یہ ہے کہ آدمی جانور کو ذبح کرنے سے پہلے کچھ دن اپنے گھر پہ رکھ کر کے پالے، اس کو کھلائے پلائے، اس کا پیشاب پاخانہ کچھ ہمارے اوپر گرے، کچھ ہمارے کپڑے بھی گندے میلے ہو جائیں، ہمارے گھر میں بھی کچھ اس کی بدبو آئے، ہم اس کو برداشت کریں، ثواب حاصل کریں. اس قدر اس کو پیار و محبت کے ساتھ پالیں گے اور ذبح کریں گے. دل میں تھوڑی سی تکلیف ہوگی، بچے رونے لگیں گے، گھر کے ابو دیکھو کاٹ ڈالتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ وہ تکلیف محسوس ہونی چاہیے، ہمارے اندر اس کا احساس ہونا چاہیے. اصل میں تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو مجھے قربان ہو جانا چاہیے تھا اللہ کے نام پر، لیکن اللہ نے فضل فرمایا جانور کو قربان کروا رہا. دل کے اندر ایک کڑھن پیدا ہو، جب میرا جانور میرے ہاتھ سے کھلایا ہوا، میرے بستر پر آ کر بیٹھنے والا جانور، ایک بچے کی طرح میں نے جس کو پالا ہے، وہ ذبح ہو رہا ہے، دل کے اندر ایک تکلیف محسوس ہو اور اس کو ذبح کیا جائے. تو بسم اللہ پڑھا جاتا ہے اور اللہ اکبر کہا جاتا ہے. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ، ہم نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا ہے، تم جیسا چاہو گے تمہاری بات مانیں گے، لہذا تم کیا کرو؟ کبر اللہ، اللہ کی تکبیر پڑھو، اللہ اکبر کہو. آدمی اللہ اکبر کب بولتا ہے؟ جب کوئی تعجب کی چیز دیکھتا ہے، ونڈر کرنے والی چیز دیکھتا ہے، آدمی اپنے بھوے اوپر چڑھا لیتا ہے، ہاتھ اٹھا دیتا ہے اور اللہ اکبر کہنے لگتا. تو یہ جانور تمہاری بات مان رہا ہے، جو تمہاری لینگویج نہیں سمجھ سکتا، تمہاری زبان الگ اس کی زبان الگ، تمہاری خوراک الگ اس کی خوراک الگ، تمہاری جنسی خواہشات الگ اس کی الگ، لیکن وہ تمہاری بات مان لیتا. اس پر تعجب کرتے ہوئے اللہ اکبر کہو، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اس جانور کو ذبح کرو.
समझ रहे हैं आप लोग बात? तो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहने में यह हिकमत है, और अल्लाह पाक ने इतना इसमें हमें एहतियात बरतने के लिए फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें तालीम दी। क्या फरमाया? एक आदमी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जानवर के सामने छुरी को तेज कर रहा, जानवर के सामने छुरी को तेज कर रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इस जानवर को कई मर्तबा मारना चाहते हो? एक मौत काफी नहीं है, 3-4 मौत तुम इसको देना चाहते हो? तुम अपनी छुरी को जानवर के सामने नहीं, छुपा करके तेज करो। ये इस्लाम की तालीम है कि एक जानवर के सामने छुरी तेज करके भी उसको तकलीफ नहीं देना है। तो मुसलमान कैसे किसी की जान ले सकता है? बिल्कुल नहीं ले सकता। हकीकी मुसलमान, सच्चा मुसलमान किसी की जान नहीं ले सकता। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने मत काटना। आपके घर में 3 लोग हैं, बाप है, शौहर है, बीवी है, बेटी है, तीनों के पास माल है, जेवरात, सोना है, कुर्बानी दे रहे आप, 3 बकरे घर में हैं, एक को काट रहे हैं, 2 खड़े होकर के देख रहे हैं, बड़ी उनको तकलीफ होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने मत काटना, पर्दे में ले जाओ जिसको काटना है, या उन दोनों को पर्दे में कर दो और इसको अलग से ला करके काटो, और इसको काट करके यहाँ का खून वगैरह सब साफ करो। इसको एक बर्तन में इकट्ठा करके पानी वगैरह मार करके वो टब खून वाला अलग साइड में रख दो, ताकि दूसरा बकरा आए तो उसको पता ना चले कि यहाँ पर कुछ हुआ है। ये एहतियात बरतना। कुर्बानी करने वाले खास करके जानवर को अच्छी तरह नहला धुला कर, खिला पिला करके उसको ज़िबाह करना। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जानवर के गले से खून का कतरा निकलकर ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह के यहाँ उस जानवर की कबूलियत पहुँच जाती है। अल्लाह की बारगाह में वो जानवर कबूल हो जाता है, अल्लाह पाक उसको कबूल फरमा लेता है। अल्लाह ताला को जानवर का गोश्त नहीं पहुंचता, जानवर का खून नहीं पहुंचता, अल्लाह को इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला तो आपकी नीयत को देखता है कि मेरे बंदे ने इस जानवर को किस नीयत से काटा है। लोगों को दिखाने के लिए काटा कि मेरा बकरा 50,000 रुपये का है, इतने सींगों वाला है, इतने किलो गोश्त वाला है, या मुझे राजी करने के लिए काटा है? अल्लाह ताला तो नीयत को देखता। तो इसलिए खुलूस के साथ कुर्बानी करें, और किसी का जानवर हल्का है, आपका जानवर अच्छा है, तो दूसरे को बुरा भला ना कहें, और अपने जानवर की तारीफ करते ना फिरें। देखो मेरा बकरा कैसा है, कि ऊंट है ना है मेरा बकरा, गया पूरा सवाब गया। खुलूस होना चाहिए। अल्लाह के खातिर आप कुर्बानी कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। और इसी तरीके से बहुत सी गलतियां ऐसे मौके पर होती हैं। वो क्या, जानवर को ज़िबा करने से पहले फ़ोटो लेते हैं, सेल्फी फ़ोटो लेना, फ़ोटो लेते हैं और फेसबुक में, व्हाट्सएप में इधर उधर डालते हैं कि भाई देखो मेरा बकरा अभी कुर्बान हो रहा है। ये क्या है? हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे लोग भी रहते हैं बेचारे, जिनको गोश्त उनको पसंद नहीं है। तो इस्लाम कभी ये तालीम नहीं देता कि आप दूसरों को तकलीफ दें। तो आप ऐसे फ़ोटोज़ शेयर ना करें, ख़ास करके ज़बा होने वाले फ़ोटोज़, वीडियोज़, ये बिल्कुल शेयर ना करें।
اس کو نکالنا بھی نہیں ہے، بھیجنا بھی نہیں ہے، ورنہ بہت بڑے فساد ہوں گے، نقصان ہوگا، جھگڑے ہو سکتے ہیں، اور ثواب تو پورا گیا ہاتھ سے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ کام ہرگز آپ کو نہیں کرنا۔ اور اسی طریقے سے جانور کو اپنے گھر کے اندر ذبح کرا لیں، گھر کے کسی جگہ میں، کونے میں یا حال میں کر لیں، کیا ہے، ایک دن کی تو بات ہے۔ گلی میں لا کر آپ کاٹیں گے، آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم بھائی رہتا ہے، کوئی ایسا آدمی رہتا ہے جس کو اس سے نفرت ہے، اس کی بو، گوشت ہی وہ نہیں کھاتا ہے، ویجیٹیرین ہے بیچارہ، تو آپ اس کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں؟ آپ اپنے گھر میں کاٹو۔ ایک دن سال میں برداشت نہیں کر سکتے کیا؟ گھر کے اندر خون آ جائے تو کیا حرج ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ گلی میں بالکل نہ کاٹیں، اور کناروں میں، گلی کوچوں میں گندگی نہ پھینکیں۔ جانور کو کاٹنے کے بعد اس کے پیٹ سے جو گلیز نکلتا ہے اس کو گلی کوچوں میں ادھر ادھر نہیں ڈالنا، بلکہ اچھی طرح پیک کر کے دور لے جا کر کے ڈالنا ہے، اور زمین کے اندر دفن کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور جانور کو ذبح کرتے وقت آپ ذبح کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ اگر دوسرا آدمی بھی ہاتھ لگا رہا ہے چھری میں، اس کو بھی بولیں کہ تم بھی بسم اللہ اللہ اکبر بولو، اس کو بولنا بھی ضروری ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ دونوں بولیں۔ اور قربانی کی کھال کسی غریب کو دے دیں، یا مدرسے میں دے دیں جہاں غریب بچے پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح قربانی کا جو گوشت ہے اس کے بہتر ہے کہ 3 حصے کر لیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک دوست و احباب رشتہ دار کے لیے، اور ایک غریبوں کے لیے۔ اگر آپ کے گھر میں زیادہ آدمی ہے، گوشت کی زیادہ ضرورت ہے، آپ پورا گوشت رکھ سکتے ہیں، یا 2 حصے رکھ لیا گھر میں، ایک حصہ بانٹ دیا، سب جائز ہے۔ قربانی کا گوشت آپ کے گھر میں ہے، اور اگلے دن بچے کا ولیمہ ہے، تو ولیمے کی دعوت میں آپ قربانی کا گوشت کھلا سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں حضرت میرا ابھی عقیقہ نہیں ہوا، قربانی کرنا نہیں کرنا۔ عقیقہ الگ ہے، قربانی الگ ہے۔ اگر آپ مالدار ہیں، صاحب نصاب ہے، آپ کو قربانی ضرور کرنا ہے، چاہے اس سے پہلے آپ کا عقیقہ ہوا ہو یا نہیں ہوا ہو۔ پہلے امی کے نام سے کرنا یا ابا کے نام سے کرنا، کسی کے نام سے نہیں کرنا۔ جو مالدار ہے وہ اپنے نام سے کرے۔ جس آدمی کے پاس مال ہے وہ زکوٰۃ دیتا ہے، اسی طرح وہ آدمی اپنے نام سے قربانی دے۔ اپنے نام سے قربانی دیتے ہوئے الگ سے ایک اور جانور لے کے آئے، باپ کے لیے، ماں کے لیے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اپنی قربانی کو نہیں چھوڑنا، ہر سال اپنی قربانی ضرور دیتے رہنا۔ اس کے ساتھ میں ماں باپ کی طرف سے جو دنیا سے چلے گئے ہیں یا زندہ ہے لیکن وہ دے نہیں سکتے، آپ ان کی طرف سے دیں، یا بڑے جانور میں آپ حصہ لے لیں۔ تو یہ کچھ ضروری باتیں تھیں، اور بھی بہت ساری باتیں کہنے کی ہیں لیکن موقع نہیں ہے، اس لیے میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔